اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سورۃ اخلاص مکی ہے اور 4 آیتیں ہیں، نزول میں 22 ہے اور ترتیب میں 112 ہے۔ اس سورت میں اللہ کی توحید بیان ہوئی جو عقائد ثلاثہ کا تیسرا حصہ ہے۔ ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالآخرت اصل اسلام ہے، بقیہ تعلیمات توابع ہے۔ سورۃ اخلاص کو حدیث میں ثلث قرآن کہا ہے۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو ثواب مل جائے گا پورے قرآن کا۔ ایک ثواب ملنا ہے اور ایک عمل کرنا ہے۔ اشراق کی 2 رکعت پڑھنے سے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، لیکن اشراق پڑھ کر کے لوگ اس کو حاجی صاحب نہیں کہتے ہیں، نہ کوئی شخص اس کو عمرے کی مبارکباد دیتے ہیں، حالانکہ پیغمبر نے ترمذی میں کہا تامہ، پورا ثواب ملے گا۔ ثواب کی مثال ایسی ہے جس طرح آپ کسی کو کہے کہ میں دعوت میں آ تو نہ سکا، لیکن ایسا سمجھو جیسے میں نے شرکت کر لی خاطرداری کے لیے۔ ایک ارتکاب عمل کا ہے اور ایک انعام عمل کا ہے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، آپ فرمائیے وہ اللہ ایک ہیں، اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے۔ تفسیر بیضاوی میں ہے یسمد الیہ فی الامور کلہا وہو لا یسمد الی احد، سب تمام کاموں میں اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کو بے نیاز کہتے ہیں۔ یسمد الیہ فی الامور کلہا وہو لا یسمد الی احد، لم یلد، نہ اس سے کوئی پیدا ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کے جوڑ کا کوئی بھی۔ قل هو اللہ احد، آپ فرمائیے وہ اللہ ایک ہے۔ مشرکین کا رد ہو گیا، ایران کے یزدانیوں کا رد ہو گیا جو وجود الہی کے قائل نہیں، دہریوں کا رد ہو گیا کہ وہ اللہ ہیں۔ اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے۔ مشرکین نے کہا اللہ اتنے غریب ہوئے کہ ہم سے زکوٰۃ مانگتے ہیں، ان کا رد۔ اور یہ دوسرے عناصر جو مختلف اولیاء، مختلف بزرگوں کو خدا کی خدائی میں متصرف سمجھتے ہیں، فرمایا کوئی نہیں، نہ نیازت بولادت، نہ بفرزند تو حاجت، احد لیس کمثلی صمد لیس کفضلی، لم یلد، اس سے کوئی پیدا نہیں، ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کو پہلے ذکر کیا کہ اس سے کوئی پیدا نہیں، کیونکہ یہ اتہام تو تھا نا کہ ملائک خدا کی بیٹیاں ہیں، مشرکین کہتے تھے، اور عزیر علیہ السلام خدا کا بیٹا یہود کہتے تھے، اور حضرت عیسیٰ مسیح خداوند تعالیٰ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے تھے۔ تو جو عقیدہ موجود ہو غلط، اس کا رد پہلے کر لو۔ اور اللہ کسی سے پیدا ہے، یہ تو اس کا ایک حاصل نکلتا تھا، رد فرمایا کہا کسی نے نہیں، ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کے جوڑ کا کوئی بھی، اس کی طاقت کا کوئی تاب نہیں لا سکتا، اس کی قوت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اس کے علوم، اس کے الطاف، اس کی مہربانیاں، اس کی پکڑ، اس کی طرف سے شدائد اور سکرات، اس کی طرف سے عذاب اور اس کی طرف سے پٹکار، کوئی روکنے والا نہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی نہیں اس کے جوڑ کا، وہ انتہائی زوراور و طاقتور ذات ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک صحابی اکثر نمازوں میں بس سورۃ اخلاص پڑھتے تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جتنی سورتیں کسی کو یاد ہے ترتیب سے پڑھتا رہے، قرآن مجید کا حق ہے، لیکن وہ بس جب بھی کھڑا ہوگا قل اللہ احد قل اللہ احد۔ تو صحابہ نے شکایت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس میں اللہ کی توحید بیان ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری نماز میں خدا کی توحید ہو وقت۔ تو آپ نے اجازت دے دی اور فرمایا حبک ایہا یدخلک الجنہ، رواه ترمذی۔ یہ سورت آپ کے اس سے ایسی محبت آپ کو جنت پہنچا کے چھوڑے گی۔ سورت لہب مکیہ ہے، 5 آیتیں، نزول میں 6 ہے اور ترتیب میں 111 ہے، بالکل ابتداء نبوت میں آئی ہے۔ اس سورت کے 3 مقاصد ہیں۔
ایک دشمن خدا اور رسول کا تباہ ہونا، دوسرا اس کا مال وغیرہ کام نہ آنا، اور تیسرا مسلمانوں کو اس کا انجام دکھانا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، برباد ہو گئے، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے، اور وہ خود بھی تباہ ہوا۔ ابو لہب اس کا نام تھا عبد العزیٰ، بہت زیادہ خوبصورت تھا، سرخ سفید تھا، تو لہب کہتے شعلے کو، تو عرب ایسے شخص کو ابو لہب کہتے ہیں۔ مختصر المانی میں ہے کہ اس میں ایک فن جاری ہو گیا کہ ابو لہب سیصلی نارا ذات لہب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے ابو لہب ہے کہ یہ شعلوں والی آگ میں جا رہا ہے۔ اللہ، نام کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اب نام ان کا شمال ہے تو امریکہ کے بغل بچے بنے ہوئے اور امریکہ کی ہدایات پر چل رہے، کیونکہ شمال الٹے ہاتھ کو کہتے ہیں اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، خاص دوزخی و بدبخت قرآن ان کو کہہ رہا ہے، اثر ہے۔ یہ ابو لہب جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صفا پہاڑی سے مکے والوں کو نبوت کی دعوت دی تو یہ بھی آ گیا۔ جیسے مقرر کی عادت ہوتی ہے کہ تقریر کے دوران ہاتھ اٹھاتا ہے، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب پنجپیری مرحوم اس نقطے سے ناواقف تھے، تو وہ برا بھلا کہتے تھے کہ تقریر میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، ایک انگلی وہ تو خطبے کی سنت ہے، تقریر میں تو دونوں ہاتھ اٹھانا بھی جائز ہے اور اس قرآن کی صورت سے ثابت ہے۔ تو حضرت نے جو آواز کی کہ یا بنی فہر یا بنی عدنان یا قریش، ہاتھ اٹھا کے، تو جب حضرت نے سب لوگوں کو جمع کیا اور پھر پیغام دیا کہ ایک اللہ کو مان لو، بتوں کا پوجا چھوڑ دو، تو یہ بہت غصہ ہو گیا ابو لہب، اور اس نے کہا تبت یدک یا محمد الہذا جمعتنا سائر اليوم، تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، ہاتھ ہلا ہلا کے ہمیں اس لیے بلایا تھا، یہ کوئی بات تھی؟ آپ کی توہین و بیعت بھی کی، تو اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے ابو لہب کے اور وہ تباہ ہو ہی گیا، ماضی کے صیغے سے ذکر کیا۔ چنانچہ یہ بدر میں شریک نہیں ہوا ڈر کے مارے، اور بیمار ہوا، ہاتھ پہ کینسر نکل آیا، پھوڑا، ایسا دانا تھا کہ اہل خانہ اس سے ڈرتے تھے، محیب قسم کا بھیانک شکل تھی، علیحدہ کمرے میں ڈالا، چند دن بعد جو دیکھا گیا تو دوسرا ہاتھ بھی اس پر پڑا ہوا تھا اور مر چکا تھا، اور دونوں ہاتھ جسم سے علیحدہ ہو گئے تھے۔ سورت میں سبق ہے کہ اہل دین کے خلاف کرنے والے اپنے کردار اور کیفر تک پہنچیں گے، بچیں گے نہیں، کیفر کردار تک پہنچ کے رہیں گے۔ ہیج قوم را خدا رسوا نہ کر، تا دل صاحب دلی نامت بدر، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کام نہیں آیا اس کو مال اور جو اس نے کمایا، سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب چلا جائے گا آگ شعلوں والی میں۔ وقف یہی مناسب ہے۔ وامرأتہ، اور بیوی اس کی ام جمیل نام تھا، حمالۃ الحطب، جو اٹھا لاتی ہے لکڑیوں کے گٹوں کو۔ اس کی بیوی جنگل سے جھاڑیاں اور کانٹے لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں راستے میں ڈالتی تھی، حضرت کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، اس کا میں نے خود نظارہ دیکھا ہے۔ میں ایک جگہ نماز پڑھانے جاتا تھا، وہاں کچھ بدخواہ لوگ تھے، تو کبھی میں وہاں دیکھتا تھا شیشہ پڑا ہوا ہے، کبھی دیکھتا تھا تو کانٹے پڑے ہوئے، تو ان کا ایک شخص کہتا ہے کہ ایک آدمی کی وجہ سے ہم سب کا راستہ برباد کر رہا ہے۔ یہ دشمنان دین کا پرانا طریقہ ہے کہ اہل حق کے راستوں میں روڑے اٹکاتے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، لیکن اہل حق صبر اور استقامت سے کام لے، اللہ ان کی طرف سے جواب دے رہا ہے۔ یہ جنگلوں سے حسب معمول لکڑیوں کا گٹھا لے کے آ رہی تھی، تھک گئی، راستے میں ایک چٹان کے اوپر رکھا، اس نے سمجھا کہ اس کے اوپر رکھا گیا وہ نیچے گر گیا اور یہ لٹک گئی، کیونکہ رسیاں بندھی ہوئی تھی اور یوں لٹکی ہوئی مردار ہو گئی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں رسی ہوگی کھجور کی بٹی ہوئی، جس طرح پیشنگوئی کی گئی تھی اسی طرح یہ میاں بیوی دونوں مر گئے۔